السلام علیکم، آپ کو ویلکم کرتے ہیں خان ٹیک. آپ ویلکم کرتے ہیں اسلامیت کی کلاس میں. آج ہم اسلامیت کے چیپٹر پڑھیں گے باب چہارم. باب چہارم میں سے ہدایت کے سرچشمے مشاعر اسلام، اس کا فرسٹ ٹاپک آج ہم پڑھیں گے. آج ہم عظیم ہستی کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھتے ہوئے اپنے پورے خاندان کو لٹا دیا اسلام کی خاطر. آج ہم عظیم ہستی کے بارے میں پڑھیں گے جن کا نام ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آج ہم پڑھیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. اس میں ہم یہ ساری یہاں سے لے کے جتنے ٹاپک سب پڑھیں گے. حسب نسب، ولادت و باعث سعادت، بچپن کا زمانہ، تعلیم و تربیت، فضائل، دینی خدمات، سیرت و کردار، شادی اور اولاد، اور یزید کی بیعت سے انکار، اور سانحہ کربلا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا باب چہارم کے ہدایت اور سرچشمے سے یہ چیپٹر ہے. آپ کا فرسٹ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. پڑھتے ہیں. حسب نسب. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیر خدا حضرت علی رضی کرم اللہ وجہ اور والدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہیں. فاطمۃ الزہرا بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں. یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ ہاشم کا صاحب شرف و فضیلت ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب شہدائے سید الشہداء، سید شباب اہل جنہ اور ریحانۃ النبی ہیں. جبکہ امت مسلمہ میں آپ اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کربلا کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں. یعنی سے بتایا گیا ان کا پورا اثر نسب کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھایا گیا. ان کا پورا نام کیا تھا امام حسین کا؟ حسین بن علی، یعنی حسین علی سے ہیں، اور علی بن ابی طالب، یعنی علی جو ہے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابی طالب سے ہیں، اور ابی طالب جن سے عبد المطلب سے، ابو مطلب جن سے ہاشم اللہ تعالیٰ عنہ. ہاشم جو ان کا کیا ہے؟ قبیلہ ہے. آپ اللہ تعالیٰ عنہ کے والد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے، اور حضرت خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا آپ کی والدہ تھی، جو کن کی بیٹی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ کو ہاشم میں شرف فضیلت حاصل ہے. یعنی آپ کے جو والد تھے وہ بھی ہاشم قبیلے سے تھے، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ بھی ہاشم قبیلے سے تھی. اس لیے دونوں کی طرف سے آپ کو صاحب شرف فضیلت حاصل ہے. دونوں کی طرف سے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ نے کنیت، آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے. آپ کی جو کنیت ہے ابو عبداللہ ہے. اور آپ کے القاب کون کون سے ہیں؟ سید الشہداء ہیں، سید الشباب اہل جنت ہے آپ کے القاب، اور ریحانۃ النبی ہیں. جبکہ امیتی اور یعنی امت مسلمہ کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ شہید کربلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اس لیے آپ کو شہید کربلا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اب دوسرا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے ولادت با سعادت. آپ کی ولادت کس طرح ہوئی تھی اور کس ہجری میں، یہ سب میں پڑھیں گے ہم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں ابتدائی تاریخ شعبان سن 3 یا 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں. ٹھیک ہے. اس میں کہتا ہے کہ ولادت باسعادت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت علی اور حضرت آپ کے والد اور والدہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے. تاریخ شعبان کے
سن 3 یا 4 ہجری مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے امام حسین. اچھا، حضرت امام حسین اور امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی سیرت اور صورت میں آپ کے مشابہ تھے. یعنی سیرت، یعنی جو آپ امام حسین اور حسن دونوں کو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی ایک جیسے تھے. مشابہ مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ہونا. یعنی دونوں کی جو سیرت مبارک جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، یعنی ایک جیسی تھی. آپ اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر آپ کے نانا ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی. جب آپ اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے جو نانا ان حضرت حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، آپ کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں آپ کے کان میں اذان دی تھی اور بائیں کان میں آپ کے اقامت کہی تھی. پھر 7ویں دن آپ اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسین رکھا. یعنی جب آپ کے 7 دن پورے ہو گئے تو آپ کا نام کیا رکھا؟ حسین رکھا. ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ عنہ کو حقیقے میں 2 مینڈے ذبح کیے. جب آپ کا حقیقہ ہوا تو آپ کے حقیقے میں 2 مینڈے، یعنی جو بھیڑ جیسی ہوتے ہیں مگر مینڈے کہلاتے ہیں، ان کو ذبح کیا. سر کے بال اتار کر دفن کیے گئے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ جب سر کے 2 بال تھے اتار کے ان کو دفن کر دیا اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی. یعنی بال کے جو ہم وزن کیا گئی تھی، چاندی آپ کی خیرات کی گئی. ٹھیک ہے، اب بچپن کا زمانہ پڑھتے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد حضرت علی شیر خدا کے زیر سایہ پرورش میں گزرا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ کے نانا، آپ کی والد اور آپ کی والدہ آپ تینوں کے زیر سایہ پرورش میں گزرا. آپ کا پلے بڑے آپ اپنے نانا، اپنے والد، اپنے والدہ کے تینوں کے زیر سایہ اپنے پرورش پائی. آگے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 برس کے ہوئے تو ان کے شفیق اور مہربان نانا کی رحلت ہو گئی. یہ غم ابھی بھرا ہی نہ تھا کہ کچھ ماہ بعد انی والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں نونہالوں کو داغ مفارق دے گئی. یعنی اس میں بتایا گیا اس پورے پیراگراف میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن زمانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ فاطمہ الزہرا. یہ نہیں یہاں سے میں پڑھ لیتا. اب یہاں سے جب امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حسن جو تھے نا، ان کے جو بھائی امام حسین کے، جب وہ 7 سال کے ہو گئے اور امام حسین جب 6 برس کے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے انشفیق مہربان نانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، رحلت پا چکے تھے. اور ابھی غم اتنا بھرا ہی نہیں تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور آپ دونوں بچوں کو داغ مفارقت دے گئی. ٹھیک ہے، یعنی آپ دونوں یہ مطلب ہے نہیں، آپ کو دونوں کو چھوڑ گئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی وہ. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ جب نماز میں مشغول ہوتے تو یہ دونوں ننھے نماز میں سجدے. بتایا گیا کہ کیا واقعہ تھے آپ سمجھنے میں تھے، بچپن میں کیا ہوا تھا. جب آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں مشغول ہوئے، یعنی آپ نماز میں مشغول یعنی مصروف تھے، تو یہ دونوں ننھے چھوٹے نماز میں سجدے کے دوران آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے. آپ اللہ تعالیٰ سجدے کو لمبا کر دیتے. آپ اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں منع نہیں فرمایا. صحیح ہے. اس میں بتایا گیا کہ بیٹا دیکھو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں مشغول تھے، جب نماز میں مصروف ہوتے تو یہ دو امام حسین اور حسین دونوں آپ کی پیٹ مبارک پر چڑھ جاتے، نہیں آپ جب سجدے میں آپ جاتے تھے اس کے آپ کی پیٹ مبارک پر چڑھ جاتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو ہٹاتے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدہ لمبا سجدہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں کبھی ان چیز سے منع نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بچپن اپنے بھائی کی طرح اپنے گھر میں والدین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا. یعنی امام حسین کے جو بچپن ہے وہ آپ بھائی کی طرح، یعنی آپ کے جو بھائی ہے نا امام حسن کے ساتھ آپ کے گھر میں ہی گزرا، آپ کے نانا کے ساتھ. تمام صحابہ کرام کو ان کو پیار و محبت دیتے اور ان کی عزت و احترام سے پیش آتے. یعنی آپ سے آپ اللہ تعالیٰ کے دونوں امام حسین کو دونوں کو پیار کرتے صحابہ کرام، اور ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین و فطین اور اعلیٰ سیرت اخلاق کے مالک تھے. جس کا ثبوت در دل واقعہ ہے. اب اس میں بتایا گیا کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھے، ذہن و فطین تھے، اور اعلیٰ سیرت یعنی اچھی اخلاق کے مالک تھے وہ. اب جس کا ثبوت کیا ہے، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے سے ہم بتاتے ہیں آپ کو اس واقعے میں کہ کتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور کتنے ذہن و فطین تھے وہ. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے. یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے. صحیح ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے. صحیح ہے. لیکن اس کا وضو کرنے کا طریقہ درست نہیں، یعنی اس کو جو بندہ وضو کر رہا تھا وہاں پہ اس کا جو وضو کرنے کا طریقہ تھا وہ صحیح نہیں تھا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چچا، انہیں فرمایا کہ اے چچا، ان کو پیار سے انہیں عزت دے کر کہا کہ اے چچا ہم چھوٹے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے بتایا کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، دیکھنا کہیں وضو میں غلطی تو نہیں کر رہے. انہوں نے ان کو یہ کہا. ٹھیک ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ نے وضو کیا تو وہ آدمی دیکھ کر متنابع ہو گیا کہ یہ دونوں تو وضو صحیح کر رہے ہیں مگر میرا وضو صحیح نہیں. یعنی آپ نے اس بندے کو سکھانے کے لیے آپ نے یہ کہا کہ اے چچا ہم چھوٹے ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، دیکھنا ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے وضو. آپ اللہ تعالیٰ نے جب آپ اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، آپ جب وضو کر رہے تھے، آپ امام حسین اللہ تعالیٰ نے وضو کر رہے تھے تو اس آدمی نے دیکھا کہ وہ تو صحیح وضو کر رہے مگر اس آدمی کا وضو درست نہیں تھا جو خود کر رہا تھا. وہ آپ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بس صحیح وہ طریقہ سکھانے کے لیے آپ نے انہیں ان الفاظ سے بتایا کہ ہم چھوٹے وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے چچا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کچھ بھی نہیں کہا. وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ انہوں نے خود وضو کیا تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وضو کس طریقے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کیا. انہوں نے یہ بخاری الانوار امام مجلس جیم 43 سواد 319 میں آتا ہے یہ بات. اب آپ کے یہ تعلیم و تربیت کی اسلام کی تعلیم و تربیت ہوئی. سیدنا امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والدین سے حاصل کی. یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے آپ امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا تھا، اپنی تعلیم اپنے نانا اور اپنے والدین سے حاصل کی. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی حضرت فاطمہ الزہرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی. خصوصاً قرآن کریم کے معنی و مفہوم مطلب کی تعلیم والدین سے حاصل کی. یعنی خصوصاً قرآن کے معنی اور مفہوم اور مطلب جتنی بھی جو تعلیم ہے آپ کو کس سے حاصل کیا، آپ نے اپنے والدین سے حاصل کی. والدین کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں صاحبزادے کی تعلیم و تربیت نہایت عمدہ نہج پر
نہج پر کی کہ ان کی زندگانیاں رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہوگی۔ اس میں تھا کہ تو ان کے انتقال ہو گیا، امام حسین کی والدہ کا اور ان کے نانا کا، تو حضرت مطہر نے ان کی خود تربیت کری، ان کی اتنی اچھی تربیت کری کہ ان کی زندگانی اتنی رہتی دنیا تک کوئی مثال قائم کر دی۔ ان کی اتنی اچھی تربیت کی حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے فضائل، کیا فضیلت ہے حضرت اللہ تعالیٰ کی امام حسین کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت آپ اللہ تعالیٰ کا نبوت والے گھرانے میں پیدا ہونا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، کہ جس کی نانی نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوری میں نے غلط پڑھ لیا، جس کے نانا نبی آخر زمان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دادا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب اور دادی فاطمہ بنت اسید اور والد حضرت علی شیر خدا اور والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور بھائی سیدنا امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے آپ اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بتایا گیا کہ دیکھیں اتنی بڑی فضیلت تھی کہ پہلی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ نبوت کے گھرانے میں گھرانے پیدا ہوئے، پہلی فضیلت کی یہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ کہ آپ کی نانا جو تھے دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین تھے، وہ صحیح ہے، آپ پہ نبوت ختم ہو گئی تھی، وہ تھے آپ کے نانا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی نیک اور خاتون عورت کہ جنہوں نے اسلام میں خاطر اپنی ساری دولت کو لٹا دیا، وہ آپ کی نانی، اور دادا آپ کے حضرت ابو طالب تھے بن عبد المطلب، اور آپ کے جو دادی تھی وہ تھی فاطمہ بنت اسید تھی وہ، اور والد کو حضرت علی شیر خدا جو بہادر شیر خدا، ان کو شیر خدا کا لقب دیا گیا تھا، جنہوں نے خیبر کے قلعے کو خیبر قلعہ فتح کیا تھا۔ ایک اس میں ہے نا کہ کہتے تھے آپ سے تم میں سے کل میں سی علم اس شخص کو دوں گا جو اس قلعے کو فتح کے بغیر واپس نہیں آئے گا، وہ تھے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بہادر کہ جو قلعہ کسی سے فتح نہیں تھا وہ حضرت علی اللہ تعالیٰ نے خود فتح کیا، اتنے بہادر تھے۔ اور آپ کی والدہ کون؟ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، جنت کی خاتون، تمام جنت کی سردار عورتوں کی، وہ آپ کی والدہ تھی، اور بھائی حضرت امام حسین۔ اس سے بڑا بھی کیا فضیلت ہو ہی کیا سکتی ہے؟ اس سے بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضائل کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں، یعنی آپ سے زبان مبارک سے آپ کی فضائل کے بارے میں بہت سی حدیثیں لکھی گئی ہیں، بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی خاتون کی سردار ہیں، اور حسن حسین اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس نے کیا فرمایا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے فرمایا تھا، یہ آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے کیا فرمایا ہے کہ فاطمہ الزہرا جو ہے تمام عورتیں سب کی سردار ہیں عورتوں کی، اور امام حسین کس کے؟ سارے جتنے بھی جنت کے نوجوان ہوں گے، جتنے بھی نوجوان ہوں گے سب کے کیا ہوں گے؟ نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی من ابغضہما فقد ابغضنی۔ ترجمہ: جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص امام حسن حسین سے محبت کرتا ہو گویا یعنی وہ کس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے امام حسین سے بغض رکھا، کینہ رکھا، وہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے بغض رکھا، یعنی جو حسن نے خود کہا ہے کہ جو حسن سے محبت کرے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو حسن سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 143 پر ہے۔ اب آگے
ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی دعوت پر جا رہے تھے کہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ صحابہ کرام سے کہیں دعوت پر جا رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی گلی میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر ان کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ پھیلا کر انہیں پکڑنے لگے. تو امام حسین ادھر سے ادھر بھاگنے لگے, لیکن آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہنستے ہوئے آخرکار پکڑ ہی لیا. یعنی آپ ہنستے مسکراتے انہیں آخرکار پکڑا اور ان کی پیشانی چومی. اس کی پیشانی چومتے ہوئے, یعنی آپ نے پیشانی چومتے ہوئے کیا فرمایا, آپ نے کیا فرمایا, حسین منی وان من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبع من ازباتی. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھے گا. میرے نواسوں میں حسین اور میرے نواسوں میں حسین ایک نواسہ ہے. آپ نے پیشانی چومتے اور امام حسین کی پیشانی چومتے فرمایا کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے, حسین افسر سے اور آپ سے حسین سے ہے. یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس کی حسین سے محبت ہوگی, جو حسین امام حسین سے محبت کرتا ہے اسے اللہ محبوب رکھے گا. اور حسین, آپ نے فرمایا حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے. یہ کس میں لکھا ہوا, سنن ابن ماجہ حدیث 144 پر ہے. ٹھیک ہے, 144 پر آپ کی یہ لکھا ہوا ہے. سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام میں علیل ہو گئے تو خاتون جن حضرت فاطمہ الزہرا اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ, یعنی آپ جب آخری دن تھے, آپ جب بیمار ہو گئے, بہت شدید بیمار ہو گئے, تو آپ نے فاطمہ الزہرا کو مخاطب کیا اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ. اور کیا فرمایا دیکھتے ہیں آگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا, آپ نے کیا کیا, عرض کیا, فاطمہ وہاں پہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئی اور آپ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابا جان آپ میرے ان بیٹوں کو کچھ عنایت کریں, یعنی آپ کو کچھ دیں میرے بچوں کو. یہ بات ہی کون کہہ رہی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا, امل حسین فلہو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا, آپ نے عربی میں ارشاد فرمایا اور اس کا ترجمہ یہ ہے, ہم نے اپنی ہیبت اور سرداری حسن کو اور جرات الصغا حسین کو عطا کی. حضرت امام حسن اور حضرت حسن اور حسین اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے, اور ان دونوں سے بغض و اناد رکھنا, لیکن اس سے بغض و انادر رکھنا ہے. صحیح ہے, اس میں کیا وہی بات دہرائی آپ نے, بس تھوڑا بہت چینجنگ ہے شاید میں. آپ سے صرف فرمایا, یعنی میں نے ہیبت اور سرداری کس کی حوالے کی تھی, حسن کو, اور جرات الصغا یعنی بہادری کس کو عطا کی, ہم نے حسین کو عطا کی. اور حسن حسین سے محبت کرنا, یعنی حسن حسین جو محبت کرتا ہے وہ سے محبت کرتا ہے, اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ آپ سے بغض رکھتا ہے. باغے دینی خدمات اور سیرت کردار. امام حسین صلی اللہ علیہ عنہ کی دین اسلام کی احیا اور قرآن کریم کی سنت کی اشاعت میں بے مثال خدمات ہے. امام حسین نے اسلام کی حیا اور قرآن کریم کی اشاعت میں آپ سے بے مثال خدمات ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید اور حدیث شریف کے لیے مسجد میں بیٹھتے, جب حضرت امام حسین اللہ تعالیٰ جب مسجد میں بیٹھتے تھے قرآن مجید اور حدیث کی جب آپ درس دیتے قرآن شریف اور قرآن مجید کا اور حدیث شریف کے مسجد میں بیٹھ کر, تو لوگوں کا بڑا حلقہ آپ کے گرد جمع ہوتا ہے. حلقہ کہتے ہیں یعنی دائرہ,
حلقہ یعنی دائرہ، یعنی ان کا کیا جاتا تھا کہ آج جب آپ امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیچ میں بیٹھے ہوئے تو سب کو یہاں پہ سب بیٹھ جاتے تھے، ان کا سب کا نہیں دائرہ بنا لیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے سب جمع ہو کر. جب آپ اللہ تعالیٰ بولتے تو سب کے سب توجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کو سنتے اور اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے، گویا آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. یعنی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب امام حسین اللہ تعالیٰ بولتے تھے مسجد میں، جب کوئی درس دیتے تھے تو لوگ اتنی توجہ سنتے رہتے کہ کہہ رہے کہ اتنی توجہ سے سنتے کہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں، ہلتے بھی نہیں، گویا ایسے لگتا ہے کہ جس ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے لوگ قرآن آیات کی تشریح، احادیث مبارک اور دیگر شرعی مسائل و علوم کرنے کے لیے سیدنا محسن کی خدمت میں حاضر ہوتے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ، اس کام کے علاوہ بھی مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے قرآن کریم کی جو آیات کی تشریح، یعنی قرآن شریف کی جو کوئی قرآن کی آیت ہے اس کی تشریح اور احادیث مبارک یعنی حدیث مبارک اور دیگر شرعی مسائل، یعنی جو بہت سے مسائل آپ وسلم کے پاس لاتے اور آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے وہ سب شرائط بتاتے تھے، آپ اللہ تعالیٰ کو حل بھی بتاتے تھے. ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے اخلاق اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے. آپ کے اخلاق بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے اور اچھے اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے. اس کے علاوہ عبادات و ریاضت، زیادہ تقوی، سخاوت و شجاعت کے پیکر بھی تھے. یعنی اس کے علاوہ اپنے عبادت ہو گئی، تقوی، سخاوت و شجاعت کے پیکر بھی تھے. نہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں 25 حج کیے، یعنی 25 حج کیے ادا کیے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے لبریز تھی. یعنی آپ کی جو پوری زندگی اپنی پوری زندگی گزاری وہ اخلاق حسنہ آپ کی تھی، اور آپ کے اوصاف حمیدہ کس سے لبریز تھی آپ کی زندگی. آگے اب آپ کا آ جاتا ہے شادی اور اولاد. جب شادی کی عمر پہنچے، اب بڑھتے ہیں. جب امام حسین اللہ تعالیٰ نے چار شادیاں کی جب اللہ تعالیٰ نے، اور اولاد بھی ہوئی، یعنی ان میں سے چاروں میں سے 4 شادیاں کی، چاروں میں سے اولاد بھی آپ کی ہوئی ہے. تفصیل درج ذیل ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جب کالم دکھ رہا ہے بنا ہوا یہ اس میں آپ کو جو کالم ہے زوجہ لکھی ہوئی اور ایک میں اولاد، یعنی آپ کی جو بیویاں تھیں وہ، اور اس میں آپ کے جو بچے ہوں ان سے وہ. حضرت لیلہ بید بنت ابی مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کون؟ حضرت لیلہ کی زوجہ ہیں. ان میں سے کون ہے اولاد؟ حضرت علی اکبر جو کربلا میں شہید ہوئے، جو ان کی جو اولاد تھی وہ علی اکبر تھی جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. پھر حضرت سلامہ شیر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر یہ آپ کی زوجہ تھی حضرت سلامہ. ان میں سے کون ہوئے تھے آپ کی اولاد؟ حضرت علی، اور جو زین العابدین کے نام سے بھی مشہور ہیں، یعنی زین العابدین کے نام سے مشہور ہے حضرت علی، جن کا نام حضرت علی تھا لیکن جو آپ کس نام سے مشہور ہوئے؟ زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیٹی آپ کی ایک. پھر حضرت قزائطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی اولاد میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ان کی اولاد میں، ان میں سے. پھر حضرت رباب بنت امرالقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس میں سے کون ہوئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اور حضرت علی اصغر اللہ تعالیٰ جو کربلا میں شہید ہیں. حضرت علی جو ہے نا وہ علی اصغر کی کربلا میں شہید ہو گئے تھے. حضرت سکینہ اللہ تعالیٰ عنہ جو واقع کربلا میں اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھیں، یعنی سکینہ جو تھے وہ آپ کی امام حسین کے واقع کربلا میں تھی. یہ آپ کی سب کی اتنی زوج، یہ آپ کی ساری زوج ہیں آپ کی، اور ان سب میں سے یہ اولاد جو آپ کو بتا دیا. اب آگے یہ آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے، آخری لاسٹ حصہ آپ کا، لاسٹ پارٹ آپ کا. یہ یزید کی بیعت سے انکار اور سانحہ کربلا. یزید کی بیعت سے کس طرح انکار کیا آپ نے، اور کیا کربلا میں کیا ہوا آپ کے ساتھ، وہ پڑھتے ہیں. یزید کی تخت نشینی کے بعد مدینہ منورہ کے گورنر
ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا. نہیں اس میں کہہ رہے ہیں جب یزید کی تخت نشینی چھین لے گا تخت تو اس کے بعد کیا مدینہ منورہ کے گورنر وہاں کے مدینہ منورہ کے یعنی کون ہے گورنر ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم سے سیدنا امام یعنی ان کے جو گورنر تھے وہاں کے انہوں نے کہا کہ امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا. نہیں جو وہاں کے گورنر انہوں نے بلایا امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے. پھر کیا ہوا لیکن آپ اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے سے انکار کیا. جب وہاں جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ بیعت سے انکار کر دیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے. پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ واپس روانہ ہو گئے. امام حسین اللہ تعالیٰ نے جب مکہ مکرمہ کے 4 ماہ قیام کے یعنی 4 مہینے اپنے وہاں پہ قیام کیا مکہ مکرمہ میں. ٹھیک ہے. پھر اس دوران ان کو کوفہ کے لوگوں نے آپ کی طرف خطوط بھیجے. جب بہت سارے خط جو کوفہ کی طرف جو کوفہ میں جو لوگ رہتے تھے وہاں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا آپ کو خطوط یعنی خط بہت زیادہ خط بھیجے. خطوط جو ہے خط کی جمع ہے وہ خط بھیجے جو کوفہ آ جائیں. آپ یعنی خط میں لکھا تھا آپ اللہ تعالیٰ کوفہ آ جائیں تاکہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کریں. یعنی کوفہ آ جائیں پھر وہاں پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارے کوئی پیشوا اور امام نہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ جب خط میں لکھا کہ آپ کے علاوہ کو ہمارا کوئی پیشوا نہیں کوئی وہ نہیں ہے سربراہ سب سے بڑے آپ ہی ہیں اور آپ ہمارے پیشوا اور آپ ہی ہمارے امام ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پیشوا امام نہیں. اس لیے کہ یزید حکومت میں اسلام دار کی پامالی ہو رہی تھی. یعنی اس کی یزید حکومت میں اسلام کی پامالی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. آگے اور اسلامی احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. یہ جو یزید تھے وہ کیا کہتے ہیں اسلام کا مذاق اڑا رہے تھے احکامات کا مذاق اڑا رہے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لے. میں آپ سے اپنے چچا زاد بھائی کون ہے آپ کے مسلم بن عقیل ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھیجا تاکہ وہ جا کے وہاں جا کے حالات دیکھیں وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اس دوران یزید کو حضرت مسلم بن عقیل نے آنے کے بارے میں اطلاع دی گئی. یعنی وہاں کے جو یعنی جب وہاں جتنے بھی یزید سب نے کیا دیکھا ہے ان کو آتے تو ان کو کیا یزید کو ان کی کیا دے دی خبر دے دی کہ وہ وہاں سے مسلم بن عقیل آ رہے ہیں. اطلاع دے دی یزید کو. پھر یزید نے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے عبداللہ بن زید کو گورنر مقرر کیا. یعنی پھر کیا ہوا یزید نے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر اللہ کو کر دیا. یہ نا معذور ملتا ہے معذور ہو گئی معذور کر دیا عبداللہ اور معذور کرنے والے کہ عبداللہ بن زید کو گورنر بنا دیا وہاں کا اور حکم صادر کیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل کو قید یا قتل کیا جائے. اور پھر وہاں پہ حکم دیا. کس نے دیا حکم؟ گورنر نے کہ امام حسین کے جو نمائندے ہیں نہیں وہ ہیں نمائندے کون تھے مسلم بن عقیل تھے انہیں قید کر کے قتل کر دیا جائے. انہیں قید کر لیں وہ قتل کر لیں. آگے اس دوران مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آپ اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آ جائیں. پھر جو آپ مسلم بن عقیل جو تھے چچا بھائی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے امام حسین کو کوفہ آ جانے کا خط بھیجا. تو کوفہ کے لوگوں نے میرے ہاتھ پر اگر کوفہ کے جو لوگ ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. پہ کوفہ کے جو لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کر چکے ہیں. ادھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا. یعنی ابن زیاد ہے مزید کا جو ہے وہ ہے
یزید کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ امام حسین کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر آپ نے کیا، جب وہ شہید ہو گئے اس کے بعد آپ کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے اہل و عیال، اپنے بال بچوں، اپنی بیوی زوجوں کے ساتھ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ، یعنی مکہ مکرمہ سے کہا کوفہ، یعنی مکہ سے کیا ہو کر کوفہ کی طرف، ایک پہاڑی وہاں روانہ ہو، پھر وہاں سے روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، جو 20 دنوں کا نہایت طویل اور کٹھن سفر طے کر کے 2 محرم الحرام 61 ہجری کو مقام کربلا پہنچے۔ یعنی پھر وہ بہت لمبا سفر تھا، بہت طویل، لمبا اور بہت ہی مشکل سفر طے کر کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 محرم الحرام کو 61 ہجری کو مقام کربلا پہنچے، یعنی کربلا کے مقام پر پہنچے۔ یزید لشکر کمانڈر عمر بن سعد نے امام حسین کو یزید کی بیعت پر اصرار کیا، انہوں نے کہا امام حسین کو اصرار کیا کہ وہ بیعت کریں یزید کے ہاتھ پر، لیکن اس بات چیت کا سلسلہ 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک چلتا رہا، یعنی اس بات کا سلسلہ تھا وہ 9 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک اس بات کا سلسلہ چلتا رہا، ٹھیک ہے۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے بیعت پر باطل یعنی یزید کی باطل کا معرکہ ہوا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور جان نثار کے ساتھ بھوک و پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ جتنے بھی آپ کے جتنے بھی اہل و عیال، جتنے بھی بچے، بال بچے آپ جتنے بھی تھے آپ کے، ٹھیک ہے، آپ کی اولاد جتنی بھی تھیں، ان سب کو رکھیے ان کے ساتھ بھوک اور پیاس کی حالت میں، ان کو بھوک اور ان کی جتنے بھی اولاد تھی بھوک اور پیاس کی حالت میں آ گئے، شاہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی سربلندی اور حق و کلمہ حق کی برتری کے لیے عظیم الشان قربانی دے کر عالم اسلام کے لیے ایک مثال قائم کر دی، یعنی کہ آپ خود بھی شہید، امام حسین خود بھی شہید ہو کربلا کے میدان میں، اور آپ نے شہادت دے کر اسلام کے جھنڈے کو سربلند رکھا اور کلمہ حق کو برتری کے لیے عظیم الشان قربانی، بہت بڑی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کو سب کو لٹا دیا کربلا کے میدان میں، اپنی بچے سب کو شہید، نہیں ایسا کہ ننھے اصغر کو شہید کر دیا، ان سب کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، اور خود بھی شہید ہو گئے، مگر اسلام کا جھنڈے کو سربلند رکھا، اور یہ آپ کی سب سے عظیم الشان قربانی اور اسلام کی مثال قائم کر دی۔ آگے آرام گاہ آپ کو کہاں مدفن کیا ہے؟ عراق کا شہر کربلا، یعنی عراق کا ایک شہر کربلا ہے، عراق کا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ کربلا، جو آج کل مشہور شہروں میں شمار ہے، اس کا شمار کر کربلا کا شمار مشہور شہروں میں ہوتا ہے۔ وہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک واقع ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، کربلا میں آج کل مشہور شہروں میں شمار ہوتا ہے، سیدنا امام حسین کا روضہ وہیں پہ واقع ہے، کربلا میں واقع ہے، اور آپ اللہ کی آخری آرام گاہ، وہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو سب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کو میں آپ کی ایکسرسائز مکمل کروا دیتا ہوں، یہ آپ کی مشق ہے، یہ آپ کے منظر سوالات کی تفصیلی سوال کے جوابات، یعنی اس میں لکھا ہوا تفصیلی سوال کے جواب تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ حضرت امام حسین کے فضائل کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، اس کا جو سوال ہوگا ذرا مارک کرواتا ہوں آپ کو میں، سوال سے کیا مارک ہوگا، کہاں سے کہاں تک اس کا سوال جو ہے آپ کا، اس ایکسرسائز میں دوبارہ جاتے ہیں ہم ذرا، یہ رہا، یہ آپ کو سوال جو کہاں سے کہاں تک مارک کریں گے، فضائل کی ہیڈنگ آئے گی، اور یہاں سے لے کر بڑھ کر یہاں سے لے کر پھر آپ کہاں سے آئیں، یہاں سے لے کے یہاں تک مارک کریں گے، پھر آپ آگے جائیں ذرا آگے کی طرف، آگے میں پیج پہ کیا ہوگا، پھر یہاں سے تھوڑا زوم کر لیتا ہوں، یہاں تک مارک کریں گے، پھر آپ یہاں تک
پھر یہاں سے پھر آپ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر یہاں سے لے کے آپ یہاں ہی دیر ڈالیں گے، پھر یہاں سے پھر یہ ترجمہ یہاں سے لے کے ترجمہ پھر یہاں تک مارک کریں گے، ٹھیک ہے. پھر یہاں سے لے کے پھر آپ یہاں سے لے کے پھر آپ کہاں سے کہاں تک مارک رکھیں گے، پھر آپ یہاں سے لے کے وہاں یہاں تک آپ مارک کریں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی پورے فضل کا سوال یہاں تک وائنڈ اپ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تیسرا سوال کیا آپ کا واقعہ کربلا، آپ کیا جانتے اس پر نوٹ لکھیں. پھر جو آپ کو جو سوال واقعہ کربلا جو ہے پورا لکھنا پڑے گا. دکھاتا ہوں ذرا میں آپ کو. یہاں سے دیکھ کے آپ کو سوال کہاں سے، یہاں سے دیکھ کے آپ کو یہاں تک پورا سوال کو لکھنا، تفصیل سوال پورا لکھنا پڑے گا آپ کو. پھر یہاں سے کا نسب بیان کریں، نسب بیان کریں گے. پھر آپ جائیں گے نسب کی ہیڈنگ پر. یہ آپ کا حسب نسب یہاں سے لے کے پھر آپ یہاں تک پورا یہاں تک حسب نسب بھی لکھیں گے شارٹ کوسچن میں. پھر لانگ کوسچن کیا آپ کا ہر امام سے ایک آدمی کے وضو کرنے کا درست طریقے درست کروایا، ٹھیک ہے. پھر آگے کریں گے آپ اس پیج پہ آ جائیں. یعنی اس کا سوال آنسر جو آپ کی آمدن پریویس سے، ہاں یہاں سے اس کا سوال آپ یہاں سے لے کے یہاں تک پورا مارک کریں گے کس نے وضو درست کروایا، ٹھیک ہے. یہ اپنے سوال مارک کروا دیے. اب میں آپ کو فل کروا دیتا ہوں. اس کی مندرجہ سوال کے درست نشان لگائیں، صحیح نشان لگائیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری آرام گاہ ہے. کون سی آرام؟ بصرہ نہیں، کوفہ بھی نہیں ہو سکتی، بصرہ بھی نہیں ہو سکتی، مدینہ بھی نہیں ہو سکتی. تو کون سا کی آرام گاہ آخری؟ آپ کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ ہے کربلا. کربلا کے میدان میں آپ شہید ہوئے تھے، اور آپ کی اسی عراق کے مشہور شہر کربلا میں آپ کی آخری آرام گاہ موجود ہے. یزید نے نیا گورنر بنایا تھا. کس کو بنایا تھا؟ نیا گورنر بنایا تھا عبداللہ بن زید کو، مسلم بن عقیل کو، یا ولید بن عقبہ کو، یا نعمان بن بشیر. اب دیکھیں مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو سکتے. پھر نعمان بن بشیر جو تھا آپ کے یزید کے جو پہلے جو پرانے جو تھے وہ تھے گورنر تھے. تو اس میں سے یہاں سے یہ آپ کی لیڈر تھے، کمانڈر تھے، ٹھیک ہے. تو بچے کون آپ کے؟ اس میں آپ کو جو صحیح آنسر ہوگا وہ آپ کی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط. یہ آپ کا صحیح آنسر، اس میں جو آپ کا صحیح آنسر ہے وہ ہے یہ دو. یعنی اس کا نام ہے عقبہ صحیح ہے. اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی. 61 ہجری میں 61 ہجری تو کون سا مہینہ تھا؟ اسلامی مہینہ کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کو کچھ شہید کر دیا، ٹھیک ہے. تھینک یو. آپ کا چیپٹر یہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گیا، میں آپ کو ایکسرسائز فل کروا دی. تھینک یو. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا. تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.